السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد حسیب رضا حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تو دوستوں میں آج جو ہے اپنے ضلع لکھیم پور یو پی کے منشی گڑھ گاؤں میں آیا ہوا ہوں، اور یہاں کے امام صاحب سے میں ملاقات کروں گا اور کچھ بات چیت کروں گا اور یہاں کے حالات کے بارے میں جانوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں گاؤں کی مسجد میں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد ہے، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، شاید چھٹی ہو چکی ہے، بچے اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دو سوال ہم بچوں سے بھی کریں گے۔ چلیے ہم آپ کو پہلے مسجد دکھا دیتے ہیں، یہاں کی جو مسجد ہے اسے ہم دکھا دیتے ہیں بڑے ہی قریب سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مینار ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے، اس کی لمبائی بھی کافی ہے۔ تو ہم چلیے مسجد تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں، پھر امام صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مدرسہ کی جانب، اور یہاں پہ امام صاحب کی بائک کھڑی ہوئی ہے، اور یہ چارپائی ہے، اور یہ ہے ان کا جو ہے حجرہ۔ تو اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو مدرسہ کی جانب سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ شاید جو ہے چھٹی ہو چکی ہے، اس لیے بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے اس مدرسہ کے استاذ قاری مظفر حسین صاحب تشریف فرمائے، اور ساتھ ہی ہمارے مولانا عاطف بھائی صاحب ہیں۔ چلیے میں اب سامنے آ جاتا ہوں اور کچھ یہاں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو قاری مظفر حسین صاحب قبلہ بتائیں یہاں کے حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن تھا، کرونا کرفیو تھا، تو اس کا اثر یہاں آپ کو دیکھنے کو ملا کہ نہیں ملا؟ اب یہاں جو کہ یہ دیہاتی ایریا ہے، تو اس لیے یہاں وہ بات نہیں جو اور شہروں میں قصبوں میں ہوتی ہے، اور دیہات کے اعتبار سے یہاں وہ معلوم بات نہیں ہے، اور باقی یہاں پر حفظ و امان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ دیہات کے اعتبار سے یہاں نہ تو بیماری ہے اور نہ تو مہاماری ہے، کسی قسم کی دقت نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے دیہات کے اعتبار سے۔ اور جی بتائیں اور آپ کے حال چال؟ ہمارے احوال تو خیر الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بہت بہتر ہیں، اور مجھے تقریباً یہاں 5 سے 6 مہینے ہو رہے ہیں یہاں پہ ڈیوٹی کرتے کرتے۔ جی، تو 5 یا 6 مہینہ آپ نے یہاں گزار دیے، تو بتائیں 5 یا 6 مہینے میں کسی قسم کی دقت جو آئی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں، یا کوئی خوشی یہاں ملی ہو جو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کچھ ایسا ہے جو آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ اب دقتیں تو خیر کوئی نہیں ہے، باقی مزید یہ ہے کہ چونکہ ہمارا گھر یہاں سے قریب ہے، اس لیے ہمیں یہاں بہتر لگتا ہے، ورنہ دیہات کے معاملے کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو اور جگہوں سے ہمیں بہتر لگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ 5 یا 6 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو، اور آپ کا گھر بھی یہاں سے قریب ہی ہے، اور آپ کے کہنے کے مطابق یہاں کا ماحول آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو امید کب تک ہے یہاں رہنے کی، کہ کب تک یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، کب تک خدمت کر سکتے ہیں؟ یہ تو رب ذوالجلال کے اوپر ہے، وہ جب تک چاہے گا ہمارا بتانا یہاں ہے تب تک ہم ہیں، باقی جانے والے کو تو کوئی روک نہیں پاتا ہے، نہ کوئی روکنے والے کو بھیج پاتا ہے۔ جب تک آپ بتانا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم ہیں، اٹھ جائے گا تو کہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ بھیج دے گا انشاءاللہ۔ جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ رزق جہاں میں بکھیر دیا گیا ہے، جس کا رزق جہاں ہے وہاں وہ پہنچتا ہی ہے۔ جی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ یہاں جو درس دیتے ہیں، جی، وہ درس کس جو ہے طبقے کا؟ دراصل بات یہ ہے حضرت کہ یہاں وہ نہ تو حفظ کی درسگاہ ہے، یہاں نہ عالمیت کی درسگاہ ہے، جی جی، بلکہ دیہات کے اعتبار سے بتائیں۔ دیہات کے اعتبار سے مکتب ہے، اور چونکہ یہاں بچے اتنے نالجمنٹ نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہ بھی کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تقریباً کتنے بچے ہوں گے جو یہاں مکتب پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ مکتب میں پڑھنے والے تقریباً بچے 70 سے 80 ہیں، اور ان کو اکیلے ہمیں
ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. جی دیکھنا پڑتا ہے. جی ہاں. جی تو پھر تو دشواری بھی ہوتی ہوگی. دشواری تو بہت زیادہ ہے مگر کسی طرح برداشت کرنا ہے. جی جی. اور یہاں چونکہ بچے دیہات کے اعتبار سے اتنے نالجمنٹ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانے بڑی مشکل لگتی ہے. جی تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ نالج ان کی درست نہیں ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بتایا ہو، بچوں نے غلطی کی ہو، آپ نے مارا ہو، پھر کوئی گھر کا سدسیہ یا کوئی شخص جو ہے شکایت لے کے آیا ہو آپ کے پاس؟ الحمدللہ خیر ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے. میں نے بچوں کو مارا بھی ہے تھوڑا بہت کیونکہ بچے بغیر ڈرائے ہوئے باز نہیں آتے ہیں، مگر مار وار زیادہ نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ خالی یوں ہی سمجھا دیتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹنے کے بعد میں ان کو تنبیہ کرنے کے بعد بچے خیر الحمدللہ محنت کر رہے ہیں. جی جی. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے طلباء سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے جو. جی بالکل اجازت ہے. جی تو آپ طلباء کو تھوڑا بلائیں جو تھوڑا بہت ہمارے سوالوں کا جواب دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ لکھیم پور کھیری یو پی کے جی جی جی. منشی گڑھ گاؤں کے بچے جو ہے تھوڑا بہت اسلام اور دین کے بارے میں جانتے ہیں. کچھ بچے ناظرے والے ہیں جی. اور اس کے علاوہ یہاں کچھ قاعدے والے استعمال قرآن والے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرے والے کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں کیونکہ استعمال قرآن والے اتنا معلومات نہیں ہے. تو آپ کو اختیار ہے جو چاہیں آپ جس کو چاہیں طلب فرما سکتے ہیں. تو کسی ایک بچے کا نام بتائیں، اس کا ہم نام لے کر بلاتے ہیں پھر اس سے کچھ پوچھتے ہیں. آپ کسی کو ہم اگر بتائیں گے تو اس میں تھوڑی بات وہ ہو جائے گی. نام تو ہم نہیں جانتے ہیں، نام تو آپ ہی کو بتانا پڑے گا. جو ناظرے والے بچے ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیں. محمد شاہد ایک لڑکا ہے، آپ اس کو بلا لیجیے. محمد شاہد. جی محمد شاہد صاحب کون ہیں؟ آئیے. السلام علیکم. جی شاہد جی آپ کیسے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی جی قرآن شریف ناظرہ کرتے ہیں آپ. قرآن شریف پڑھتے شروع کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ؟ 3 یا 4 مہینے، یعنی آپ کا شروعاتی دور ہے. تو آپ شاید اگر ہم آپ سے کوئی سوال کریں تو کیا آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے؟ اور ڈریں گے تو نہیں؟ پکا پرومس؟ ہاں تو چلیے شاید یہ بتائیں کہ ہمارا جو اسلام ہے، اسلام کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ اسلام کا پہلا کلمہ طیب ہے. چلیے اگر آپ کو کلمہ شریف یاد ہے تو طیب کلمہ آپ سنا کر ہمارے ناظرین کو بتائیں. تو آپ یہ بتائیں آپ وضو کرنا جانتے ہیں؟ اچھا وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4 فرض ہوتے ہیں. تو چلیے ناظرین شاہد جی سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. شاہد جی یہ بتائیے کہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 بڑے صحابہ اور جنہیں 4 خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، 4 یار بھی کہا جاتا ہے، ان کے نام جانتے ہیں آپ؟ جی تو سب سے پہلے جو ہیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. جی ناظرین بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور جو چوتھے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین اور امام حسن کے والد کا نام جانتے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر؟ ماشاء اللہ. دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ انہوں نے جو ہے بالکل صحیح جواب دیا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، اور یقیناً کیمرے کے سامنے آ کر بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے. لیکن شاہد کے حوصلے کی، ان کے جذبے کی، ان کی ہمت کی ہم داد دیتے ہیں، اور انہیں ساتھ میں دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگے چل کر جو ہے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کے دل میں قرآن اور احادیث کی مکمل تعلیم جذب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. تو کوئی کسی دوسرے بچے کو ہم بلانا چاہیں گے. تو جو ہے اب کوئی اور ایک بچہ جو آپ غلام وارثی لگا ہے. غلام وارث صاحب کون ہیں؟ السلام علیکم.
जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या पढ़ते हैं? कुरान मजीद कुरान मजीद। कितने सिपारे हो गए कुरान मजीद में पढ़ते हुए आपको? 23 सिपारे होंगे माशाल्लाह। 23 सिपारे इन्होंने जो है नजरा मुकम्मल कर लिया है। जी तो आप ये बताएं कि नमाज कितने टाइम की होती है, आपको पता है? 5 वक्त की नमाज है। इसमें से सबसे पहली जो नमाज है उसको क्या बोलते हैं? फजर। माशाल्लाह बिल्कुल सही कहा आपने। और जो तीसरे नंबर की नमाज है उसको क्या कहते हैं? असर कहते हैं माशाल्लाह। और जो 5वें नंबर की है? ईशा। जी ईशा में कितनी रकातें होती हैं? 17 होती है माशाल्लाह। और फजर में कितनी रकातें होती हैं? 4। फजर में फ़र्ज कितनी रकात होती हैं? 2। और सुन्नत? 2। और असर में कितनी रकातें होती हैं? 8। 8 होती हैं। 8 में फ़र्ज कितनी होती हैं? 4। और 4 फ़र्ज होती हैं, तो 4 क्या होती हैं? सुन्नत फ़र्ज से पहले ही पढ़ी जाती है बाद में? फर्ज से पहले पढ़ी। जी माशाल्लाह। और मगरिब में 3 रकात नमाज क्या है? फर्ज। फ़र्ज है माशाल्लाह। और 2 रकात? सुन्नत। 2 रकात? नफिल। जी यानी टोटल 7 रकात होती हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और दिल खुश कर दिया है आपने। तो जो है गुलाम वारिस साहब, आप ये बताएं कि आपको पढ़ते हुए यहाँ कितने दिन हो गए हैं? 6 महीने 6 या 7 महीने। इससे पहले आप कहीं और पढ़ते थे या यही तालीम शुरू की है? हम हिंदी पढ़ते थे। हिंदी पढ़ते थे स्कूल में? जी। शुरू से यही पढ़ रहे हैं या कहीं उर्दू पढ़ा है आपने? यही पढ़े माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में सुना था, इमाम साहब ने बताया था कि हमको यहाँ 6 या 7 महीने हो गए हैं और बच्चे ने भी जो है बगैर किसी के बताए हुए ये कहा है कि मुझे 6 या 7 महीना हो गया है उर्दू तालीम हासिल करते हुए। इससे पहले मैं हिंदी पढ़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा और यहाँ के जो उस्ताद हैं मोहतरम कारी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, उनकी मेहनत और मशक्क़त हमें साफ तौर पे जो है नज़र आ रही है कि उन्होंने कितनी मेहनत से बच्चों को तालीम दी है। जी तो ज़ाहिर है आप नमाज के बारे में इतना जानते हैं तो वज़ू के बारे में भी जानते होंगे, गुस्ल के बारे में भी जानते होंगे। तो बताएं गुस्ल में फ़राइज़ कितने हैं? 3 फ़राइज़ हैं। तो सबसे पहला फ़र्ज़ कौन सा है गुस्ल के अंदर? 3 बार कुल्ली करना गरारे के साथ। जी नाजरीन, अगर आप गुस्ल करना चाहते हैं और आप नापाक हैं, अगर आपको पाक होना है तो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से कुल्ली करेंगे, जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पे किसी किस्म की गलाजत ना कह करके ये कह लीजिए कि कोई चीज़ आपके मुंह में बाकी नहीं रहनी चाहिए। और फिर दूसरा फ़र्ज़ कौन सा है? जी यानी सही तरीके से सही मानों में नाक की सफाई करना है यही। और तीसरा फ़र्ज़ कौन सा है गुस्ल के अंदर? सारे बदन पर पानी बहाना। जी नाजरीन, आपको ख्याल रखना है कि अगर आप गुस्ल करना चाहते हैं और पाक होना चाहते हैं तो आपके जिस्म पर इस तरह से पानी बह जाए कि कोई बाल बराबर चीज़ बाकी न रह जाए। तो चलिए, हम ये नाजरा वाले बच्चे हो गए हैं, अब हम जो है बुलाना चाहेंगे अगर कोई सिपारा पढ़ने वाला बच्चा हो, कोई सिपारा पढ़ने वाला बच्चा यहाँ मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम क्या है? जी आप कौन सा सिपारा पढ़ते हैं? छठा पारा पर। जी उसका नाम जानते हैं आप? माशाअल्लाह, ला युहिब्बुल्लाह, छठा सिपारा। तो आप ये बताइए कि पूरी तालीम आपने यहीं से हासिल की है और इस मदरसे का कोई नाम है? माशाअल्लाह। दोस्तों माफ़ी चाहेंगे कि हमने सिर्फ मदरसा बता दिया था और नाम नहीं बताया था। माशाअल्लाह बड़ा ही प्यारा नाम है। एक बार फिर से बता दीजिए हमारे नाजरीन को कि इस मदरसे का नाम क्या है? मदरसा गुलशन रज़ा नूरी। माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। मदरसा गुलशन रज़ा नूरी इस मदरसे का नाम है और यहाँ के बच्चे भी गुलशन रज़ा में चमकते दमकते लहकते नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह। तो मुस्लिम जी ये बताएं, क्या आप जानते हैं कि नमाज कितने टाइम की होती है? कितने टाइम की होती है? 5 टाइम की होती है। नमाज के लिए वज़ू क्या है? फ़र्ज़ है। माशाअल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो आप बताइए वज़ू में फ़र्ज़ होते हैं कितने होते हैं?
4 ہوتے ہیں. سب سے پہلا فرض کیا ہوتا ہے وضو کے اندر؟ نمبر 1 چہرہ دھونا، چہرہ دھلنا. اور نمبر 2 اس کان کے لب سے پاخانے سے چہرہ دھل گیا. نمبر 2 کیا ہے فرض؟ نمبر 2 ٹخنے سمیت ہاتھ دھونا، اچھا ٹخن جو ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا. اور نمبر 3 فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے ناظرین، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اور آخری فرض کون سا ہے وضو کے اندر؟ ٹخنوں سمیت جی ٹخنوں سمیت پیر کو دونوں پیروں کو دھلنا. اگر ابھی 4 چیزیں کم سے کم کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے. چلیے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، اور آپ لوگوں کی باتوں سے اندازہ بھی ہو گیا کہ آپ نے کس قدر محنت کر کے تعلیم حاصل کی ہے. تو ناظرین میں آپ بلانا چاہوں گا یسرن القرآن پڑھنے والے کسی ایک بچے کو، اور اس سے بھی جانیں گے کہ اس کا تعلیمی معیار کیا ہے.